بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قصد اور ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ ہر طرح کی آلائشوں کو، ناپسندیدہ باتوں کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت سے دور کر کے ان کو اس طرح پاک فرما دے گا کہ جس طرح وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ خاص فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کے اہل بیت کی۔ اب اس میں اگرچہ اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت ولادت مراد ہے، اس میں تو سارے شامل ہو گئے۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو دیگر خاندانوں سے خواتین اس خاندان کا حصہ بنی، ازواج مطہرات، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اور تیسرے درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو فضیلت ذکر فرمائی اور بعض مواقع پر اس فضیلت کا اظہار ہوا، وہ امام حسین، امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ عام طور پر ایک جملہ میں صرف وضاحت کے لیے، جس کی طرف پیچھے بھی کسی گفتگو میں ابھی اسی مسجد میں بات ہوئی، کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والے یہ تمام جو خاندان کے افراد جو بھی آپ پر ایمان لائے، جو آپ کا نسب جن کے ساتھ ملتا ہے، جو آپ کی اولاد پاک ہے، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں ہم رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی ہے کہ اس نسبت کی حرمت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت ان سب افراد کو گناہوں سے پاک کر دیا، ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا، ان میں سے بے شک کوئی معصوم نہ ہو، لیکن محفوظ عن الخطا سب کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خطاؤں سے اس طرح محفوظ فرمایا کہ اگر ان سے کوئی خطا بھی ہوئی اور پھر وہ اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا، جس طرح قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی یہی نہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کی توبہ کی پختگی کی وجہ سے بس اوقات رب کریم اس کے گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نقطہ نظر سے یہ اتفاقات کی دنیا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتفاق ہو گیا اور یہ حسن اتفاق ہے، اللہ کے ہاں ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہیں، جو صحابہ آپ کی نسبت حاصل کر چکے ہیں،
اللہ کے ہاں ان سب کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ چنیدہ لوگ ہیں۔ یہی حال اہل بیت میں تو سارے ہیں، لیکن اہل بیت میں سے بھی پھر خاص فضیلت محرم الحرام کی مناسبت سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر ان افراد کو جن کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی، وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور حسین ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اور ایک خاص طرح کی فضیلت کن کو حاصل ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہ جو آیت مقدسہ میں نے ابھی تلاوت کی نا آپ کے سامنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہتے ہیں یہ جو آیت مقدسہ ہے میں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، یہ میرے گھر میں میرے حجرے میں نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما تھے، تو یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے پیغمبر ہم آپ کے اہل بیت سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں کو ہٹا رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے صرف اور صرف محبت کریں، تو کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ میرے حجرے میں میرے گھر کے اندر حضور تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں نازل ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جناب امام حسن اور امام حسین کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت علی کو اپنی چادر مبارک کے اندر لیا اور یہ فرمایا کہ یہ اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جلدی سے کہا کہ وَأَنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول میں، تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْتِ، اور تم بھی شامل ہو، تم بھی شامل ہو۔ تو خاص فضیلت اس میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن خاص فضیلت جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کئی مواقع پر خاص طور پر نظر آتی ہے۔